بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيهل عليكم غضبي ومن يهلل عليه غضبي فقد هوى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى وما عاجلك عن قومك يا موسى قال هم أولئك على أثري وأجلت إليك ربي لترضى قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأزلهم السامري فرجع موسى إلى قومه غضبان آسفا قال يا قوم ألم يئدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي صدق اللہ العظیم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگین جادو کی سٹوری، جادوگر کی سٹوری whose name was سامری. ایسا ہوا کہ جب پلان بنا موسیٰ علیہ السلام کا، دیکھیں وہاں پر جب شکست ہوئی ہے فرعون کو اور اس نے زبان دی تھی کہ پھر ہم بنی اسرائیل کو تمہارے ساتھ جانے دیں گے اور ہم خود بھی مان لے آئیں گے آپ کے رب پر، کیونکہ کمٹمنٹ تو یہی ہوئی تھی دونوں میں سے جو جیتے گا. لیکن اب جب اس نے جادوگروں نے اچانک ایمان لے آئے تو اس نے اس بات کو اتنا کیوس بنا لیا اور اتنا بڑا فساد کھڑا کر دیا، ان کو سزائیں، پکڑ دھکڑ، ان کے گھر، ان کی املاک کو جلانا، ان کے جہاں جہاں ان کے بیوی بچے رشتہ دار ہیں وہاں پر گرفتاریاں اور یہ سب کچھ شروع ہو گیا. تو اس دوران وہ اپنی کمٹمنٹ سے ہٹنے کے لیے نا اس نے اس طرح کے ہنگامے شروع کر دیے شہر میں، جگہ جگہ، مصر میں، ملک میں. تو اب کیا ہوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سیکریٹلی پلان بنایا کہ یہ لوگ، اب پتہ چل گیا کہ یہ لوگ اپنا کمٹمنٹ پوری نہیں کریں گے، یہ خود سے ورکنگ کلاس کو آزاد نہیں کریں گے. تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم سیکریٹلی چلتے ہیں. تو چلنے کے لیے ہر گھر میں پلان بن گیا کہ فلاں ڈیٹ کو رات کے اس ٹائم ہم سب نکلیں گے اور شوز بھی بغل میں دبا کے ہی نکلیں گے کہ پاؤں کی چاپ بھی نہ ہو. دیکھیں کام پہ سب لوگ جاتے تھے صبح کو، کھیتوں میں مزدوری کرنی ہے، گھروں میں کام کرنا ہے، پانی بھرنا ہے، کپڑے دھونے ہیں، میڈز جا رہی ہیں، غلام جا رہے ہیں. تو لیکن رات کو، شام کو گھروں کو واپس آ جاتے تھے جیسے سورج ڈھلتا تھا، اور پھر رات کو کھا پی کے یہ لوگ سو جاتے تھے. تو دے ور ناٹ ایکسپیکٹنگ کہ وہ رات کو کوئی کسی ٹائم ہمارے نوکر ہمارے پاس آئیں گے. تو رات کا ایک ٹائم مقرر ہوا. اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے پلان بتایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہ آپ راتوں رات ایسے ان کو لے کے نکل جائیے گا. اب انہوں نے کیا کیا، جتنی بھی ورکنگ کلاس تھی یہ اپنے جہاں کام کرتے تھے وہاں گئے، اپنے ذمہ دار کے گھر، اپنی چودھرانی کے گھر. تو میری بہن کی شادی ہے، میری بھتیجی کی شادی ہے، تو میں نے اس پر ظاہری بات ہے ہم لوگ تو غریب لوگ ہیں، زیور پہننا ہے، یہ کپڑے پہننے ہیں، یہ کانوں میں بندے ہوں، ہار ہو، یہ کمر بند ہو، تو آپ ایک دن کے لیے ہمیں ادھار دے دیں تو پھر ہم واپس کر دیں گے. تو ان کا مالکوں کا ٹرسٹ تھا، یہ صدیوں سے غلام قوم تھی، باپ دادا کے زمانے سے انہوں نے کہا ہمارے نوکر چلے آ رہے ہیں، جدی پشتی ہمارے غلام ہیں، تو انہوں نے کہاں جانا ہے، انہوں نے دے دی اپنی زبان ان کو پہننے کی. اب جب شام کو مرد حضرات آتے ہیں، بچے آتے ہیں، بیٹے آتے ہیں، شوہر آتے ہیں، تو بیویوں نے بتایا کہ تم لوگ تو اس ٹائم ہم آتے ہیں تو بڑی بن سور کے بیٹھی ہوتی ہوں، وہ آج ہماری میڈ آئی تھی، اس کی بہن کی شادی ہے تو وہ مجھ سے زیور مانگ کے لے گئی. اب دوسرے گھر میں بھی یہی اسٹوری، تیسرے گھر میں بھی یہی اسٹوری. تو ان سب نے سوچا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ساری ہی ورکنگ کلاس کے گھروں میں شادیاں ہیں اور فنکشن ہیں اور وہ زیور لے کے چلے گئے ہیں. تو اس لحاظ سے وہ لوگ کانشیس ہو گئے. اب ایک جگہ سے دوسری جگہ خبر، دوسری جگہ سے تیسری جگہ خبر. وہ دیکھی ہو یا فائنڈنگ نیمو، جس کو بتاتے ہیں وہ بگلے، آخر بگلے جا کے بتاتے ہیں کہ وہ تمہارا باپ تمہیں ڈھونڈتا ہوا آ رہا ہے نیمو، ایسا ہی تھا نا. تو ایک جگہ سے ایک مچھلی دوسرے کو، جو دوسرے اوشن کی تیسرے کو ایسے بتاتے.
تو فرعون کے دربار تک خبر پہنچ گئی. فرعون نے کہا اوہو. تو راتوں رات آرمی جتنی فورسز تھیں اس کی سب کو تیار کیا کہ ہم لوگ چیز کریں گے. یہ لوگ کیسے ایسے ہی خام خواہ، پھر کیا فائدہ ہمارے اتنے فورسفل ہونے کا، میرے ربکم الاعلیٰ ہونے کا، یہ ایسے ہی چپ کر کے نکل جائیں، موسیٰ ان کو لے کے چلا جائے. یہ تو نہیں ہونے دیں گے ہم. ہماری تو اکانومی ساری کی ساری نیچے آ جائے گی، ختم ہو جائیں گے ہم لوگ، ہمارا پیسہ ڈیویلیو ہو جائے گا، ہم لوگ بینک کرپٹ ہو جائیں گے، ہماری انڈسٹریز میں کام کون کرے گا، ہمارے گھر کے پانی کون بھرے گا. یہ تو نہیں ہو سکتا. یہ نہیں ہو سکتا. تو پھر ان لوگوں نے چیز کیا، اس کے لیے سارے وہ لوگ اکٹھے ہوئے. یہ لوگ اپنی طرف سے جا رہے تھے کہ کسی کو پتہ نہیں ہے، کانوں کان خبر نہیں ہے، لیکن وہ جو ایک منصوبہ تھا نا زیورات لینے کا، تو وہ سارا کا سارا اس کی وجہ سے ان کا وہ چوپٹ ہو گیا. کیونکہ ان لوگوں نے ایک دن کی پھر چھٹی بھی مانگی ہوگی نا، شادی پر جانا ہے، تاکہ ہمارا پیچھا نہ کیا جائے. دن کو جب ہم لوگ پورے 7:15 بجے کام پہ نہ پہنچیں تو مالکان کو یہ نہ ہو کہ یہ کیوں نہیں آئے، اور فوراً سے پیچھا نہ شروع ہو جائے. لیکن وہی چیز پیچھا کرنے کا باعث بن گئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو اللہ نے معجزات دیے ہیں نا، سانپ والا، اور جو میں نے آپ سے کہا حیۃ تسعیٰ کا ورڈ ہے، سانپ وہ جو منہ کھولے ہوئے اپنے دانت نکالے ہوئے ہے، نکلنے کو تیار ہے. کہیں صوبان ہے، پائتھن ہے، اسنیک ہے جو دوڑ رہا ہے اور سب کو نکل رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں ان کو اس فیئر سے نکالنے کے لیے تھی. آپ دیکھیں دنیا کی سب سے بڑی آرمی کسی کے پیچھے لگی ہوئی ہو تو میرے خیال میں آدھے لوگوں کے تو راستے میں ہارٹ فیل ہو جانے چاہیے تھے. لیکن موسیٰ علیہ السلام جتنے قبائل کو لے کے چلے، قوم کا ایک ایک فرد، جب ہجرتیں ہوتی ہیں، آپ کو پتہ ہے جب پاکستان اور انڈیا مطلب سپریٹ ہوئے اور ہجرت ہوئی تو کتنی شہادتیں ہوئی ہیں، کتنا جانی نقصان ہوئے. لیکن یہاں ایسا کچھ نہیں ہوا. حضرت موسیٰ علیہ السلام ویری سیفلی ان کو لے کے نکلے ہیں. لیکن چیز تو ہو رہا ہے نا، ادھر سے وہ بھی آ رہے ہیں دبے پاؤں کہ ان کو پتہ نہ چلے. لیکن جب دریا کے قریب، جب دور سے دریا کے آثار نظر آنے لگ گئے ہیں، یا اس سمندر کے، بحیرہ احمر کہتے ہیں، ریڈ سی کے بارے میں کہا جاتا ہے، یہ وہ دریا تھا. ہمیں تو یہ پتہ ہے کہ وہاں پر نیل بہتا ہے، تو ہو سکتا ہے، کیونکہ میں تو جغرافی کی اسٹوڈنٹ ہوئی نہیں، مجھے نہیں پتہ اتنا زیادہ. تو بہرحال آپ نے جانا تھا مصر سے ان کو لے کر فلسطین کی طرف، وہ ارض مقدس شام سمجھ لیں، شام جانا تھا، جو آج کا شام ہے، جو آج کا فلسطین ہے، جو آج کا اسرائیل ہے، جو آج کا جارڈن ہے، اردن ہے. یہ جگہ پیغمبروں کی سرزمین، مبارک سرزمین، جہاں بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بھی عطا کیے اور ان کو عروج بھی عطا کیا، اور مطلب ان کے سارے تبرکات، ان کی ساری حکومت وہیں پر تھی، اسی علاقے پر. تو یہ لوگ وہاں پر جب جانے کے لیے نکلے ہیں تو ان کے راستے میں وہ سمندر پڑتا تھا. جب اس کے پاس پہنچے ہیں، مطلب ریت علاقہ شروع ہوا ہے، تو ان لوگوں نے سینس کر لیا ہے، گھوڑوں کی آوازیں، اونٹوں کی آوازیں، انسانوں کا شور، تلواروں کے شور، کہیں کہیں تیر انداز تیر بھی مارنا شروع ہو گئے تھے. تو انہوں نے کہا موسیٰ اب تو ہم گئے. تو موسیٰ علیہ السلام کو اب کانفیڈنس اتنا تھا کہ اب اللہ تعالیٰ ساتھ دے. تب انہوں نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا ہے اب کیا کریں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب پانی میں عصا مارو، ہم تو پکڑے جائیں گے. اور موسیٰ تم نے ہمیں، یہ تم نے کیا ہے. موسیٰ علیہ السلام کو اتنا زیادہ بلیم کیا گیا اس ٹائم پر کہ ہم تو اپنے گھروں میں مزے سے رہ رہے تھے، چلیں روٹی کپڑا مکان تو ہمیں بیسک چیزیں مہیا تھی نا، کام کرنا پڑ رہا تھا تو کام کر کے کما کے کھا رہے تھے، اپنا حق حلال کی کھا رہے تھے. غلامی ہی تھی نا، تو وہ غلامی تھی، ہم زندہ تو تھے، سیف تو تھے. تم تو اب سب کو مرواؤ گے. اب یہ چھوڑیں گے فرعون کے لاؤ لشکر والے ہمارے جو پیچھے آ رہے ہیں. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا جو مارا ہے تو ان لوگوں نے خود دیکھا اپنے سامنے سمندر کو پھٹتے ہوئے اور خشک راستے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ چلو آپ بھی چلے ہیں اور وہ بھی چلے ہیں. تو وہاں پر وہ شخص بھی تھا جو میں نے، جس کا نام سامری ہے، جس کی سٹوری ہم سن رہے ہیں. تو وہ بھی بنی اسرائیل کی جو رولنگ کلاس کے اسکول تھے، یوں سمجھیے امریکن اسکولز میں پڑھا ہوا تھا، تو اسے بھی جادو کا کچھ نہ کچھ پتہ تھا، سپرسٹیشیس چیزوں کا. تو علم نجوم سے یا علم عادات سے یا لکیروں کے علم سے وہ کچھ واقفیت رکھتا تھا. اب موسیٰ علیہ السلام جب چلے ہیں اور پھر ان کے پیچھے ساری قوم دریا کے پار، جب وہ لوگ اس کنارے پہ پہنچے ہیں تب فرعون، مطلب وہ لوگ جو چیز کرتے ہوئے آ رہے تھے، فرعون اور اس کی قوم، تو وہ وہاں تک پہنچے ہیں دریا کے کنارے تک. دین فرعون واز ہیزیٹیٹنگ کہ یہ راستہ تو موسیٰ کے لیے بنا ہے، ہمارے لیے تو نہیں بنا ہوگا. تو پھر کہتے ہیں کہ یہ اسرائیلیات میں ہے، اور اسرائیلیات کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ آپ نے ان کے واقعات کو کوٹ کر دیں، بے شک ان سے سیکھ لیں، سکھا لیں، لیکن نہ ان کی تصدیق کریں جیسے ہم قرآن کی تصدیق کرتے ہیں کہ اس کا ایک ایک ورڈ سچ ہے.
نہ ان کی تصدیق کریں نہ ان کی تکذیب کریں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آلٹرڈ ہو وہ اسکرپچر اور ہو سکتا ہے آلٹرڈ نہ ہو. تو پھر وہاں پر ہے اسرائیلی روایات میں کہ وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے when he was hesitating تو وہ اپنا گھوڑا ڈالا اور ان کے گھوڑے کے جو پاؤں کی بٹی تھی تو سامری واز سینگ کہ یہ سم تھنگ ایلس. وہاں جہاں جہاں وہ گھوڑے کے پاؤں پڑ رہے تھے تو وہ مٹی جاندار تھی، وہاں اس میں گروئنگ شروع ہو گئی، لائف تھی اس مٹی میں، تو وہ اس نے وہاں سے اٹھا لی. تو فرعون اس کے پیچھے چلا، اس کا پورا لشکر، اس کی پوری آرمی، اس کی پوری فورسز، اس کے وزیر مشیر. جب بادشاہ لیڈ کر رہا ہو تو پیچھے کس نے رہنا تھا؟ تو اللہ تعالیٰ نے پھر پانی کو حکم دیا، وہ ڈرون ہو گیا. ان کا دشمن ان کے سامنے اپنے لاؤ لشکر جس چیز سے خوف تھا ان کے سامنے ہی ڈوب گیا. لیکن پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس ساتھ جب یہ لوگ نکلے ہیں تو پھر ان کو نئی آزادی ملی ہے. آزادی ان کے لیے آزمائش کیسے بن گئی؟ تو پھر ان لوگوں نے کہا کہ موسیٰ اب جلدی سے شریعت لاؤ. وہاں تو ہم اللہ کے قانون پر عمل نہیں کر سکتے تھے، ہم غلام تھے. اگر ہم نمازیں پڑھتے، ہم روزے رکھتے تو ہمیں تو مار ڈالا جاتا. اب تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا ہمارے اوپر رحمت کی ہے، اتنی بلیسنگ ہمیں دی ہے کہ ہم آزاد ہو گئے ہیں فرعون سے، اور ہمارا دشمن غرق ہو گیا اپنے لاؤ لشکر سمیت. اب جلدی سے ہم اللہ کی شکر گزاری میں اللہ کے قانون پہ عمل کرنا چاہتے ہیں، ہمارے لیے شریعت مقرر کرو. دین موسیٰ علیہ السلام گو ٹو کوہ طور. تو یہ یہاں سے سٹوری سٹارٹ ہوتی ہے. وما آجلک عن قومک یا موسیٰ. اللہ تعالیٰ نے پوچھا موسیٰ جلدی میں کیوں آئے ہو؟ میں نے تو نہیں کہا تھا کہ ابھی ابھی آ جاؤ. یو شوڈ اسٹے ود دم، ابھی تو تمہیں ان کے درمیان ٹھہرنا چاہیے تھا. قال هم اولائی علی اثری واجلت الیک ربی لترضی. موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے وہ لوگ بہت زیادہ میرے قائل ہیں، ان کی پریورٹی اب آپ ہی ہیں. اللہ تعالیٰ آپ ان کی پریورٹی ہیں، میں ان کی پریورٹی ہوں. اب وہ اتنے ڈیمانسٹریشنز دیکھ چکے ہیں معجزات کی، انہوں نے پانی کو پھٹتے دیکھا ہے، اسی خشک راستے سے گزر کے وہ لوگ آئے ہیں، اور اب وہ انہوں نے فرعون کو غرق ہوتے دیکھا ہے، وہ سیف ہیں. موسیٰ علیہ السلام واز ناٹ ایکسپیکٹنگ اینی تھنگ بیڈ ود دم. ان کے اندر کوئی پرابلم ہی نہیں ہے. تو میں یہ چاہتا تھا جلدی سے آپ کے پاس آؤں، شریعت اب مجھے ملے تاکہ آپ راضی ہوں، ہم شریعت پہ عمل کریں. قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك. اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ تمہاری قوم تمہارے بعد فتنے میں مبتلا ہو گئی. اور جلدی دیکھیں اللہ نے الفاظ یوز کیے، یہ ورڈ یاد رکھیے گا، اجلتا، عین جیم لام اجل، جلدی. اور انہیں گمراہ کر دیا، اللہ نے نام بتا دیا، سامری نے گمراہ کر دیا. اب کیا کرنا چاہیے تھا موسیٰ علیہ السلام کو؟ جاتے ہی سامری کا گریبان پکڑنا چاہیے تھا، لیکن کیا کر رہے ہیں؟ فراجع موسیٰ الی قومہ. موسیٰ علیہ السلام پبلک کے پاس آئے ہیں، غضبانہ، غصے میں، شدید غصے میں، آصفہ اور غم میں. ہی واز مطلب گریف اینڈ شوق دونوں کی کیفیات ہیں ان کے اوپر. انہیں یقین نہیں آ رہا یہ قوم اتنے معجزات دیکھنے کے بعد کچھ ایسا غلط کر سکتی ہے. ایک شخص کے کہنے پر، سامری کے کہنے پر یہ اتنے ڈسٹریکٹ ہو سکتے ہیں. ہی واز ناٹ ایکسپیکٹنگ. یہ جو کیفیت ہے نا موسیٰ علیہ السلام کی، جو اب تک ہمیں اللہ تعالیٰ نے ان کے خوف ریکارڈ کیے ہیں، تو ان کی غضبان اور آصفہ. یوسف اسی سے میں نے آپ کو بتایا تھا نا، غم زدہ رہنے والا، غم زدہ تھے. قال یا قومی، تو انہوں نے پہلا خطاب کس سے کیا ہے؟ وہ لوگ جو فتنے کا شکار ہوئے ہیں، جو مجرم ہے اس سے بات ابھی نہیں کر رہے. قال یا قومی، رسپانسبل اسے سمجھ رہے ہیں. الم یعدکم ربکم وعدا حسنا، کیا تمہارے رب نے تم سے اچھے وعدے نہیں کیے؟ تمہارے سامنے تمہارے ساتھ فریڈم کا وعدہ کیا تھا، تمہیں آزادی نصیب ہوگی، تمہیں ہوئی. تمہیں وعدہ کیا تھا فرعون کے محلوں میں جا کے تم لوگ بسو گے اور ان کی ساری پراپرٹیز کے تم وارث ہو گے، تمہیں ہوئی، وہ تمہارے سامنے غرق ہوئے. تمہیں کہا تھا تم سیفلی چلے جاؤ گے یہاں سے، مصر سے، تم سیفلی گئے ہو. تمہارا دشمن تمہارے سامنے غرق ہو گیا. کیا ایسا تھا؟ اور اللہ نے تمہیں آگے وعدہ کیا ہے کہ تم ارض مقدس میں، فلسطین میں جاؤ گے اور تمہیں وہاں پر حکومت نصیب ہوگی اور عروج نصیب ہوگا، اور تم دنیا میں اللہ تعالیٰ کی چوزن قوم ہو. کیا یہ وعدے نہیں کیے اللہ نے تم سے؟ افتال علیکم العہد، کیا ان وعدوں کو اتنا ٹائم گزر گیا تھا؟ 400 سال گزر گئے ہیں، اللہ نے وعدے پورے نہیں کیے اور تم لوگ جلدی سے فتنے میں پڑ گئے ہو. یا 3-4 نسلیں گزر گئی ہیں، اب پیغمبر کی تعلیمات پھیکی پڑنے لگ گئی ہیں اور تم لوگ اس میں گھس گئے ہو برائیوں میں.
ام اردتم ان یحل علیکم غضب من ربکم، یا تم نے اپنے اوپر حلال کر لیا ہے، تم نے سمجھا ہے اللہ کا غضب بڑی آسان چیز ہے، فرعون ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکا تو سچ مجھ کا رب بھی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ فَأَخْلَفْتُمْ مَوْعِدِي، تم نے اپنے وعدے سے تم پھر گئے ہو، تمہاری طرف سے پرومس بریک ہوا ہے۔ قَالُوا مَا أَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِمَلْكِنَا، انہوں نے کہا ہم نے وعدہ جان بوجھ کے نہیں توڑا، ہم مجبور تھے، وَلَكِنَّ حُمِّلْنَا أَوْزَارًا، وہ جو آپ نے کہا تھا نا کہ ہر گھر سے زیور لے کے چلو، ہم نے وہ پہنے ہوئے تھے، ہمیں یہ لگا تھا کہ ہمارے زیوروں کی ہم نے بڑی اچھی پیکنگ کی تھی، ان کے درمیان فوم گھسایا تھا، کپڑے رکھے تھے، لپیٹے تھے، لیکن ہمیں لگا ان کی آواز کی وجہ سے نا فرعون کا لشکر ہمارے پیچھے آیا ہے، یا کسی نے پہنا تھا تو اس کی آواز، کوئی چوڑیوں کی آواز، کوئی گلے میں پہنے ہوئے زیور کی آواز، کسی جانور کے اوپر ڈالے ہوئے زیور کی آواز، تو اس کی آواز کی وجہ سے ہمارا پیچھا کیا گیا۔ ہم تو ان سے تنگ آ گئے تھے، ہم نے کہا کہ ہم ان کو چھوڑتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جب تم یہ سمجھ رہے تھے، اس کے باوجود اللہ نے کیا تمہیں نجات نہیں دی؟ اس چیز کا کوئی نقصان تو تمہیں نہیں ہوا تھا؟ تو ہم ان کو اٹھائے اٹھائے تھک گئے تھے، جو ہم نے اس قوم سے، فرعون کی قوم سے ہم نے زینت کی چیزیں لی تھیں، زیورات لیے تھے۔ فَقَذَفْنَاهَا، ہم نے سوچا کہ اب اس کو نا کسی ایک بندے کے جمع کرا دیتے ہیں۔ سامری نے کہا میرے پاس جمع کرا دو، کوئی بات نہیں، میں تمہارے بوجھ اٹھا لیتا ہوں، تو بینک میں ہم نے جمع کرا دیے۔ فَكَذَلِكَ أَلْقَى السَّامِرِيُّ، تو ہم نے سارے کے سارے اٹھا کے سامری کو دے دیے۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے کہا کہ ان کا کرنا کیا ہے، کیا پہننا ہے؟ دیکھو موسیٰ تو گئے ہیں طور پہ رب سے ملاقات کرنے، موسیٰ جب تک آئیں گے شریعت لے کر، تب تک کیا تم اپنے رب کا شکر ادا نہیں کرنا چاہتے، اس کی عبادت نہیں کرنا چاہتے؟ انہوں نے کہا وہ تو کرنا چاہتے ہیں، ہم تو چاہتے ہیں ہم وہاں سے نکلیں، دریا سے جیسے نکلے تھے، سجدے میں سر رکھے سر کے بل چلتے جائیں فلسطین تک۔ تو اس نے کہا تو میں تمہیں بنا دیتا ہوں، یہ زیور ہیں ان کو پگھلا دیتا ہوں۔ پگھلا کے اس نے وہ بچھڑا بنا دیا۔ تو وہاں مصر میں بیل کی پوجا ہوتی تھی، وہاں پر جو بیل کا اوتار ہوتا تھا، بیل دیوتا کا، تو وہ سر پہ سینگوں والا خود پہن کے، تو ہسٹری میں بھی ایسے بہت سے نشان ملتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں سامرا، میں نے آپ کو بتایا تھا سلیمان علیہ السلام کے 2 بیٹوں نے جب فلسطین کو ڈیوائیڈ کیا تھا، ایک یروشلم کی سلطنت تھی، ایک سامریا کی سلطنت تھی، سامرا اور سامریا۔ اور آج بھی جو سومیرین ٹیبلٹس آپ نے سنے ہوں گے، سومیرین سویلائزیشنز، یہ سامری، تو سامری ایک جگہ بھی ہو سکتی ہے، تو اس ادھر کا رہنے والا وہ سامری کہلایا، وہ اس کا قبیلہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو ہز نیم واز، اسرائیلیات میں ہے، موسیٰ ہی تھا اس کا نام بھی۔ تو ہم نے وہ سامری کو دے دیے، تو سامری نے کیا کیا، وہ ماہر تھا اس فن میں جہاں ہم رہتے آئے تھے، تو وہ جو جادو ان کے اندر گھس چکا تھا نا موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے، تو اللہ تعالیٰ نے اس سٹوری میں یہ بتایا کہ وہ اس سے اتنے جلدی آؤٹ کم نہیں کر سکے۔ سامری نے کیا کہا، فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ فَقَالُوا هَٰذَا إِلَٰهُكُمْ وَإِلَٰهُ مُوسَىٰ، یہ نہیں کہہ رہا کہ اس کو بت سمجھ کے اس کی پوجا کر لو، یہ موسیٰ کا خدا ہے۔ موسیٰ بھی شریعت لے کر آئیں گے نا، تو تمہیں ایسا ہی کوئی چیز بنا کے دیں گے، اپنا خدا لے کر آئیں گے۔ ظاہر ہے تم لوگ وہاں ہزاروں بتوں کو دیکھتے آئے ہو، اب یہاں کوئی نہ کوئی اینٹیٹی تو ہونی چاہیے۔ پی کے مووی میں نہیں دیکھا، ایک پتھر گاڑ دیتا ہے تو وہ کہتا ہے انوگریشن ہو گئی، اب یہاں سے انکم شروع ہو جائے گی، تو انکم تو نہیں رکنی چاہیے۔ موسیٰ گیا ہوا ہے تو کوئی بات نہیں، موسیٰ آنے ہی والا ہے، جیسے ہی وہ آئے گا وہ الٹا خوش ہوگا، تمہیں اپریشیٹ کرے گا، تو یہ موسیٰ کا خدا ہی ہے۔ وہ بچھڑے میں اس نے وہ جو مٹی میں نے آپ کو بتایا وہ ڈال دی، اور پھر بچھڑا ویسے ہی آواز دے رہا تھا، لیکن یہ اس کے آگے کون سا معجزہ تھا، جادو کا یہ ٹرک جو یہ معجزہ دیکھ کے آئے تھے ابھی، یہ تو بڑے امپریس ہو گئے، واہ 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 واہ، یہ تو بولتا بھی ہے۔ فرعون کے دربار میں جتنے مجسمے تھے، یا ہمارے چوک پہ جتنے نصب تھے مصر کے، تو وہ تو بولتے بھی نہیں تھے۔ سامری تم نے تو کمال کر دیا، تم نے تو ہمیں اللہ تک پہنچا دیا، تم تو ایسے پہنچے ہوئے فقیر ثابت ہوئے ہو، پہنچے ہوئے پیر ثابت ہوئے ہو، تم نے ہمیں وہاں پہنچا دیا۔ تو سامری کی سٹوری کا اللہ کا سورۃ طٰہٰ میں سنانا آپ کو اور مجھے قیامت تک آنے والے انسانوں کو بتانے کے لیے ہے کہ ہمیں اپنے ارد گرد ہمارے بھی سامری ہی رہیں گے، یہی انڈسٹری، یہی بزنس رہے گا کہ آپ اللہ تک ڈائریکٹ نہیں پہنچ سکتے۔ موسیٰ کا خدا طور پہ ہے، اور طور پہ جانے کی آپ کو اجازت نہیں ہے، اور آپ کے پاس اتنے گناہ ہیں، اتنے بوجھ ہیں زیوروں کے، بنی اسرائیل کی قوم کے، اس کے قوم فرعون کے، تو آپ اللہ تک ڈائریکٹ کیسے پہنچیں گے؟ یہ بچھڑا ہے، یہ صدقہ ہے، یہ نیاز ہے، یہ چڑھاوا ہے، یہ پیر صاحب کو دے دیں، روٹی کے پیسے دے دیں،
تو وہ آپ کو اللہ تک پہنچا دیں گے. یہ ہے سامری بزنس جو قیامت تک انسانوں کے درمیان جاری رہے گا. اور پاکستانیوں میں تو میرے خیال میں یہ بزنس بہت زیادہ ہے, کہیں اور ہو نہ ہو, کیونکہ ہم تو اپنے ہی لوگوں کے ذمہ دار ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے پہلے نہ سامری کے پاس گئے ہیں نہ ہارون علیہ السلام کے پاس گئے ہیں, جن کو وہ پیچھے سے مانیٹرنگ سونپ کے گئے تھے ان کی. کس کے پاس گئے ہیں؟ قوم کے پاس گئے ہیں. رسپانسبل انہیں کہا ہے, انہیں ایڈریس کیا کہ تم لوگوں نے یہ کیا کیا ہے. اچھا, انہوں نے کہا ہے کہ اس نے بنا دیا, اس نے کہا کہ تم اللہ تک کیسے پہنچ سکتے ہو, موسیٰ کا رب یہی ہے. ہم نے اس کی پوجا شروع کر دی. ہم نے کسی غلط پرپس سے تو نہیں کی, ہماری نیت تو ٹھیک تھی. آپ ہماری نیت دیکھیں, آپ کیوں ہم پر ناراض ہو رہے ہیں, کیوں آپ کو غم ہو رہا ہے, یا تو ہم نے کسی غلط پرپس سے کیا ہو. افلا یرون اللہ یرجع الیہم قولا ولا یملک لہم ضرا ولا نفعا, کیا تم لوگوں نے یہ نہیں دیکھا کہ وہ نہ تمہیں نفع پہنچا سکتا ہے نہ نقصان پہنچا سکتا ہے, نہ تمہارے ساتھ بات کر سکتا ہے. وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِن قَبْلُ يَا قَوْمِ إِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهِ, تم سے ہارون بھی کہہ چکے تھے کہ یہ تمہارے قوم تم آزمائش میں پڑ رہے ہو. وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ, یہ بچڑا تمہارا رب نہیں ہے, کم الرحمن ہے. رحمان کا ورڈ اللہ کے ورڈ سے حضرت ہارون نے ان کو یاد نہیں دلایا, اللہ رحمان کے ورڈ سے یاد دلایا ہے. مہربانی, اللہ کی مہربانیاں یاد دلائی ہیں تمہارے اوپر جو کی ہیں. رب تو مہربان ہے. فَاتَّبِعُونِی, تو میرا کہنا مانو, وَأَطِیعُوا أَمْرِی, اور میرے پیچھے چلو. قَالُوا لَن نَّبْرَحَ عَلَیْهِ عَاکِفِینَ حَتَّى یَرْجِعَ إِلَیْنَا موسیٰ, ہم تو ادھر سے ہٹنے والے ہی نہیں ہیں. ہمارے اوپر تو اللہ نے اتنی مہربانیاں کر دی ہیں, ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہے ہیں نا. چاہے ہمارا طریقہ تمہیں ہارون اچھا نہیں لگ رہا, بٹ ہماری نیت تو دیکھو, ہم اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں. ہم تو یہاں اعتکاف کر کے بیٹھے رہیں گے جب تک موسیٰ واپس نہیں آ جاتا. قال یا ہارون ما منعک اذ رأیتہم ضلوا, اب حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے ہیں حضرت ہارون علیہ السلام سے پوچھنے, وہ تمہارے سامنے گمراہ ہو رہے تھے, میں تمہیں کہہ کر گیا تھا ان کا خیال رکھنا. جب تک شریعت نہیں آتی تب تک ان کو کسی نئے گناہ میں مبتلا نہ ہونے دینا. تم نے منع کیوں نہیں کیا؟ الا تتبعانی افعصیت امری, تو نے میری نافرمانی کی ہے. قال یا ابن ام لا تاخذ باللیتی ولا براسی انی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل ولم ترقب قولی. حضرت ہارون علیہ السلام کہنے لگے, حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے صرف زبانی نہیں پوچھا, قوم کو کچھ نہیں کہا, ان سے زبانی بات کی ہے, آرگیو کے ساتھ, لاجک کے ساتھ. ادھر تو انہوں نے گریب کیا نا حضرت ہارون علیہ السلام کا سر اور داڑھی, ایسے جھنجھوڑ کے پوچھا ہے. یہ قرآن نے ریکارڈ کیا ہے. بھائی کے ساتھ اور معاملہ ہے, آپ اپنے فیملی ممبر کے ساتھ یا جس کے ساتھ آپ بہت کلوز ہوتے ہیں, دلی تعلق ہوتا ہے. ہارون, تمہیں تو میں نے گھر بیٹھے پیغمبری دلوائی تھی, تمہیں تو میں نے یہ تمہارے اوپر احسان کیا, تمہیں اس کلاس سے نکال کے تمہیں لیڈرز میں شامل کیا, ورکنگ کلاس سے نکال کے تمہیں میں سونپ کے گیا تھا, میں طور پہ جا رہا ہوں, تم تو موجود تھے. یہ تمہارے سامنے یہ بچھڑے کو پوچھتے رہے, تم چپ کر کے بیٹھے رہے ہو. تو ان سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زبان سے نہیں پوچھا, ان کو داڑھی سے پکڑا ہے, سر سے پکڑا ہے, ایسے جھنجھوڑا ہے, یہ کیا کیا تم نے ہارون. تو انہوں نے کیا کہا ہے اپنی ماں, انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میرے بھائی, انہوں نے کہا میری ماں کے بیٹے. انہوں نے مدر کو یاد دلایا کہ شاید ماں یاد آنے سے نا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ٹیمپرامنٹ تھوڑا سا لو ہو جائے. آپ ایسا میرے ساتھ مت کریں, میں نے بہت روکنے کی کوشش کی تھی, لیکن پتہ ہے کیا, کچھ لوگ میری طرف ہو گئے تھے, کچھ لوگ سامری کی طرف ہو گئے تھے. جن کو میں روک رہا تھا تو وہ کہہ رہے تھے کہ ہم تو ہارون تمہیں قتل کر دیں گے. اگر وہ مجھے قتل کرتے تو ہماری سائڈ والے نا ان کے ساتھ جنگ کر دیتے, تم آتے تو کچھ بھی نہ بچتا, فرقہ بازی ہو چکی ہوتی. آدھے لوگ ہارون کی سائڈ کے, آدھے لوگ تم دیکھتے سامری کی سائڈ کے, اور دونوں طرف کے 10-15 لوگ قتل ہو چکے ہوتے, ہر طرف خون بکھ رہا ہوتا. تو میں نے فرقے بازی سے بچانے کے لیے خاموشی اختیار کی. جب میں نے دیکھا نا کہ دونوں طرف سے میرے بولنے سے کیا نقصان ہوگا, اور تم آ کے کہتے کہ تم نے میری بات کی لاج نہیں رکھی اور میری قوم کو ابھی سے فرقے بازی میں مبتلا کر دیا, فرق ڈال دیا تو نے. قال فما خطبک, تیسری جگہ اب گئے, حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اوپر ہی بتا دیا تھا کوئی طور پر سامری نے یہ سب کچھ کیا ہے. پہلے جا کے رسپانسبل انہوں نے قوم کو سمجھا ہے جو مبتلا ہوئے, پھر ہارون علیہ السلام کی رسپانسبلٹی کے بارے میں ان سے پوچھا ہے, پھر گئے ہیں اب سامری کے پاس, اب بتا تو نے کیوں کیا. قال بصرت بما لم يبصروا به, کہنے لگا میں نے جو دیکھا, میں نے تو پڑھا ہوا ہے انہیں یونیورسٹیز سے,
अमेरिकन स्कूलों का मैं पढ़ा हुआ हूँ, ऑक्सफोर्ड का मैं पढ़ा हुआ हूँ, हार्वर्ड से मैंने वो सीखा है। वो हैरी पॉटर जहाँ सीख के आता है जादू, मैं तो वहीं उसी यूनिवर्सिटी से सीखा हुआ था। मुझे तो नज़र आ रहा था जो किसी को नज़र नहीं आ रहा था। तो मैंने वो जो रसूल के या आपके पाँव से वो मट्टी उठी थी, या आपके जो शरीयत आप लाए थे, मैंने उसका कोई टुकड़ा उठाया और मैंने वो मट्टी उठा के उसके अंदर डाली। तो मेरे दिल ने कहा कि ये बेहतरीन तरीका है रब को राज़ी करने का। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, अब तुम्हारी सज़ा ये है कि जो तुम्हें टच करेगा तो उसको भी शदीद इलनेस हो जाएगी, और तुम किसी को टच करोगे तो उसको भी शदीद हो जाएगी। अब तुम्हारी सज़ा ये है कि तुम सारी ज़िंदगी यही कहते फिरोगे। तो वो तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने वो जो बछड़ा था उसको जलाया, उसको पानी में बहा दिया, और उन बनी इसराइल के उन लोगों को भी जो इस फितने में मुब्तला हुए थे उनको सूरह बकरा में है कि उनको पनिशमेंट मिली कि वो आपस में एक दूसरे को मार दें, हर कोई अपने रिश्तेदार को कत्ल कर दे। तो वो नस्ल ही बाकी नहीं रहने दी गई कि ताकि ये बुराई आगे कन्वर्ट ना हो जाए तो आने वाली नस्लों में। तो वो फिर वो तो हुई सो हुई, लेकिन इसको ये मिली सज़ा कि ये किसी को भी कहता था कि कोई भी पास आने लगता था, मुझे ना छुओ, मुझे तकलीफ़ होगी, मेरी जो बीमारी है या मुझे कोई एलर्जी हो गई है या कुछ भी ऐसा, तो वो बढ़ जाएगा, तकलीफ़ मेरी बढ़ जाएगी। और जिसको ये छूता था तो फिर लोगों ने कहा कि फिर निकल जाओ शहर से। तो फिर ये जब तक ज़िंदा रहा तो यही कहता रहा, मेरे पास ना आना, मेरे पास ना आना। तो सामरी की स्टोरी हमें क्यों सुनाई गई है? यहाँ भी है, सूरह शोरा में भी है। सो दिस इज़ द लास्ट स्टोरी ऑफ सूरह ताहा जो जादू से मुतल्लिक है। तो हम सबकी ज़िंदगियों में सामरी भी हैं, जादू भी है, बंगाली बावे भी हैं, हमारे दीवारों पर इश्तिहार होते हैं, हमारे यहाँ भी कहा जाता है महबूब कदमों में। ये वर्ड देखें, एजलन फ़अख़रज लहुम एजलन, तो मैंने वो जो जेवर डाले थे उनसे एक बिछड़ा एजलन। और हज़रत मूसा से अल्लाह ने क्या कहा है, वह अजल तो इलैका रब्बिल तर्ज़ा, मूसा वमा आजला का, जल्दी क्यों आए? जल्दी हम क्या करना चाहते हैं? रातों रात हथेली पे सरसों जमाना चाहते हैं। हम चाहते हैं बेरोज़गार हैं तो फ़ौरन से रोज़गार मिल जाए। फ़लाँ पीर ने जो बताया ना तरीका, वहाँ जाके कब्रिस्तान में बैठें और 40 दिन चिराग जलाएं। वो चिराग भी होना चाहिए आपके घर, भाई के घर के जो है ना तेल से जलना चाहिए, मतलब जो भी सुपरस्टिशियस चीज़ें वो कहते हैं। तो हम लोग करना चाह रहे होते हैं, क्यों? क्योंकि इंसान शॉर्टकट चाहता है। हम सामरी का शिकार कब होते हैं हम में से हर एक? जब हम शॉर्टकट चाहते हैं। हम चाहते हैं मेरा भाई इतनी तरक्की कर रहा है, मेरी बहन इतनी तरक्की कर रही है, हम अपने लिए मेहनत नहीं करते, कोशिश नहीं करते, उसकी बुटीक ख़राब हो जाए, जल्दी से वहाँ आग लग जाए, उसका कारोबार ठप हो जाए, उसकी ज़मीनें फसल देना अच्छी छोड़ दें। तो उसके लिए हम क्या जाते हैं? किसके पास? सामरियों के पास जाते हैं। अब क्या करें? जो मेरे भाई की फसल तबाह करते हैं, उसकी फसल में कीड़े पड़ जाएं, उसके नौकर भाग जाएं, उसकी ज़मीन मीठा पानी देना छोड़ दे। ऐसा ही है, बस वो जल्दी की ख्वाहिश में हम अपने अपने बछड़ों को, वो सामरी हमें बछड़ा बना के दे देता है और हम सुपरस्टिशियस चीज़ों में मुब्तला हो जाते हैं। तो इन सब स्टोरीज से मैंने कहा था ना कि हम सीखेंगे, हम सीखने के लिए ही यहाँ इकट्ठे होते हैं। तो यही सीखेंगे कि हमें शॉर्टकट्स जल्दी नहीं करनी किसी चीज़ में। वो जल्दी जो थी वही उनको फितने में डालने का बायस बन गई। वो हज़रत मूसा का इंतज़ार कर लेते। हज़रत मूसा तो शरीयत लेकर आ रहे थे, जब वो तूर से वापस आए हैं तो उनके हाथों में वो तौरात ही थी, तख्तियाँ थी तौरात की, पत्थर पे लिखी हुई। आपने वो तख्तियाँ डाली हैं और हज़रत हारून को ग्रैब किया है। तो जल्दी जो है आपको वो कहाँ तक ले जाती है? सामरियों तक ले जाती है। और सामरी जो है वो आपको उस बछड़े के साथ अटैच कर देते हैं जो रब की नाराज़गी का बायस बन जाता है, और फिर खुदा न खास्ता वो उस अंजाम का शिकार हो जाते हैं। तो ये सामरी बिज़नेस से अवेयर रहना है और इन सामरियों के हाथों में अपनी ख्वाहिशात के खुदा नहीं थमा देने। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।